بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے کالے علم کے توڑ کے لیے کہ کالا علم ہو سفلی عمل ہو، اس کے توڑ کے لیے بہترین نوری عمل کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی بے شک 1 سال سے 2 سال سے یہاں تک کہ 10 سال سے بھی اگر آپ کے اوپر بندش ہے، کالا علم ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائے گا۔ چاہے وہ رشتے کی بندش ہو، چاہے نکاح کی بندش ہو، اور چاہے اولاد کی بندش ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہو، کاروباری بندش ہو، نہ برکتی ہو، اس وظیفے سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے بیٹے نے مجھے بولا کہ والد صاحب آپ آن لائن ذریعے لوگوں کو یہ میسج بھی دیں کہ لوگ جو دوسرے پیر ہیں ان سے کس طرح سے بچیں جو مرغے بکرے صدقے کے نام پہ وہ لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے اوپر بقول ان کے اس فیملی کے کہ ان کو کسی نے بھیجا کہ آپ میاں جی کے پاس جائیں اور وہاں پہ اپنا استخارہ کروائیں۔ وہ فیملی میرے پاس آئی اور اس فیملی نے جب مجھ سے بات کی کہ پچھلے 3 سالوں سے ہم مختلف پیروں کے پاس ہم لوگ پھر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے مرشد کے پاس بھی گئے ہیں، ہم لوگ جس نے جدھر بتایا ہم ادھر گئے ہیں، اور آخر میں ہمارے ایک دوست نے آپ کے متعلق بتایا ہے۔ تو اس فیملی کا مسئلہ کیا تھا؟ اس فیملی کا مسئلہ یہ تھا کہ شادی کی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی، اس کے بعد گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، اور دوسرا اس کا سب سے جو مین ان کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور ہمارا جو داماد ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو 2 سال سے لے کے وہ پھر رہے ہیں۔ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کالا علم ہوا ہے، ان کے لڑکے والے بھی اپنے جو ہے وہ پیر فقیروں کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں، اور یہاں سے لڑکی والے بھی جا رہے ہیں اپنے، اور 2 سال سے کبھی وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی یہ کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ اور اب پیر فقیر کا کیا کام ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ بہت ایک موٹا بہترین قسم کا یہ ایک بزنس ہے، پیر فقیر کا بزنس ہے جس کا کوئی کام نہیں نہ چلتا۔ وہ تھوڑی سی 2-3 مہینے کی کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ٹریننگ لے اور اس کے بعد وہ اس کام میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ خبیث تو بن ہی چکا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے 2 ماہ کی ٹریننگ لے کے وہ خباثت اس نے حاصل کر لی کہ میں نے کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، میں نے کس طرح سے لوگوں کو میں نے دھوکہ دینا ہے، اور اس کے بعد وہ سٹارٹ کر لے کام۔ تعویذ میں اثر ہو یا نہ ہو، 2 روپے کا کاغذ ملتا ہے، وہ کوئی ہمارے کوئی یہاں پہ لیبارٹری تو ہوتی نہیں ہے کہ جس کے اندر کاغذ دے کے چیک کرو کہ جس میں اثر ہے یا نہیں ہے۔ بس آپ تھوڑی سی ہاتھ کی شعبدہ بازی آپ کو آتی ہو تو آپ کا کام ماشاءاللہ بہترین قسم کا چلے گا، اور 2-3 لڑکے رکھے ہوں، ایک آپ کا ہاتھ دوبارہ ہو، دوسرا آپ کا ٹانگ دوبارہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی یعنی کہ پھول لے کے آپ کا بیٹھا ہو، اور دوسرا آپ کا جو گیٹ اپ ہے، جو آپ نے وہ چولا پہنا ہوگا چمکیلا سا، وہ اچھا ہو، اور جمعرات کے جمعرات آپ بس ایک دیکھ دے دیں۔ بس یہ 1 سال کرنے کی آپ کو ہے ضرورت، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اس کے بعد دیکھ کے پیسے بھی لوگ دیں گے، اس کے بعد آپ کے کپڑے کے پیسے بھی لوگ دیں گے، اور 2-3 سالوں میں پراڈو ہی کہتے ہیں نا، پراڈو، ہاں پراڈو جو ہوتی ہے گاڑی بہت بڑی سی، وہ بھی آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ یہ تو بڑا بہترین قسم کا بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کو اے سی بھی لگا کے دیں گے، فریج بھی دیں گے۔ یہ تو انتہائی ختم ہو گئی، یہ تو انسان اتنا ذلیل و خوار انسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان پیروں فقیروں کے پیچھے لگ کے۔ اب وہ فیملی 2 سال سے برباد ہو رہی ہے، سڑکوں کے اوپر پھر رہی ہے۔ اب کسی نے بولا کہ لڑکے والوں کو بولا لڑکی والوں کی سائڈ سے کسی نے کیا ہے، لڑکی والوں کو بولا جی کہ لڑکے والوں کی سائڈ سے کسی نے کیا ہے۔
اب آپ حساب لگائیں کہ دونوں فیملیوں کی جو ہے بچہ بچی کی جو زندگی ہے وہ تو داؤ پہ لگی، اور عزتیں بھی داؤ پہ لگ گئی کہ جی آپ کی فیملی، وہ دونوں فیملیاں 2 سالوں میں 10-12 مرتبہ لڑ بھی چکی ہیں، 2-2 مہینے، ایک مہینہ ان کی بچی بھی گھر آ کے بیٹھی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ میرے پاس جب آئے ہیں تو میں نے استخارہ نکالا، جب میں نے استخارہ نکالا تو استخارے میں آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کالا علم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب ان کو بولا، میں نے کہا جی میرے تو استخارے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کالا علم نہیں ہے۔ اب وہ فیملی آگے سے کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا جی میاں جی ہم 36 لوگوں کے پاس سے ہو کے آ گئے ہیں، سب نے بولا، کسی نے ہوائی چیز کا بولا ہے، کسی نے بولا جی کہ آپ کے خاندان کے پیچھے کچھ بہت بڑی ہوائی چیزیں شروع سے لگی ہوئی تھی، آپ کے بڑوں کی، پرکھوں کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب ہے کہ یعنی کہ آگے مسئلہ کر رہے ہیں۔ تو بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ ان ہوائی چیزوں کو اور زندگی میں کوئی کام نہیں تھا، کہ ان کا صرف یہی ایک کام تھا کہ پہلے انہوں نے ان کے بڑوں کو ٹھیک ہے کیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برباد کیا، اور برباد کرنے کے بعد انہوں نے انتظار کیا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا، بچہ بڑا ہوگا، بچے کی شادی ہوگی، تو اب ہم نے اس کو برباد کرنا ہے۔ حساب لگائے کہ کتنا بے حسی کا زمانہ ہے کہ انہوں نے کیسی غلط بات اس آدمی کے دماغ میں جو ہے نا ان فیملی کے دماغ میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کیوں مانے؟ کیونکہ 35 لوگوں نے ان کے دماغ میں ڈالے نا 2 سال سے کہ آپ کے اوپر ہے، وہ پکا ہو گئے کہ ہے ہمارے اوپر۔ اب وہ کیوں مانے؟ وہ پاگل ہے وہ میرے کسی بات سے مانے؟ حالانکہ میں نے ان کو مزید برباد ہونے سے روکنے کے لیے میں نے ان کو بولا کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں، حقیقت تھا کہ ان کے اوپر کچھ نہیں تھا۔ خیر، جس ذریعے سے وہ آئے تھے ان سے انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا کہ جی ہم میاں صاحب کے پاس گئے ہیں، میاں جی نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر میاں جی نے بولا ہے کچھ نہیں ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ آپ سوچ لو، آپ کے اوپر حقیقتاً کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارے میں ہاں یا نہ کا جواب آتا ہے۔ اچھا میں یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے کیا سارے پیر فقیر یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کیا جی آپ کے اوپر ہوائی چیزیں ہیں۔ بھائی تمہیں کہاں سے پتہ لگ گیا؟ تم نے کہاں سے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر ہوائی چیزیں ہیں؟ ایک تسبیح کے 2 دانے تم نے گھما کے تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ تمہارے اوپر یعنی تمہارے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کے پرکھوں پہ تھا، اس پہ تھا، اس پہ تھا، اس پہ تھا؟ یہ کہانیاں جو ہے یہ کسی اور کو سناؤ، دیکھیں بھی بات سنیں، کسی بھی قسم کا یہ چیز کبھی پتہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے، کہ کسی کے اوپر الو کے خون سے ہوا ہوا ہے، کسی کے اوپر فلاں سے ہوا ہوا ہے، کسی کو ماش کی دال سے ہوا ہوا ہے، ایسا نہیں پتہ لگتا۔ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلے کے اوپر ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا، ہاں یا نہ، بس اتنا ہوتا ہے صرف۔ خیر انہوں نے فیملی نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا میاں جی اس کا پھر حال بتائیں، بچہ تو بیمار ہے۔ میں نے کہا بچے کو ڈاکٹر پہ آپ نے دکھایا؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، جس کے پاس بھی گئے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ اچھا یہاں پہ ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پیروں فقیروں پہ مر جاؤ، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، پیروں فقیروں کے راستے پہ رول کے مر جاؤ، لیکن ڈاکٹر پہ نہیں جانا، کیونکہ پیر فقیر کی شان میں گستاخی ہوگی نا۔ پیر فقیر کہے گا ساڑا کی فائدہ؟ اور بھائی جب تم بیمار ہوتے ہو، پیر صاحب جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ بھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، میں خود جاتا ہوں، ڈاکٹر بھی آتا ہے میرے کول، میں بھی جانا وہ کول، اے کی گل ہوئی کہ تسی نہیں جانا ہے گا۔ خیر اب ڈاکٹر کو جب دکھایا تو کیا نکلا؟ دمہ، لڑکے کو دمہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا سانس کا ایک مسئلہ تھا۔ خیر اس کا علاج ہوا 1 سال میں، بچہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون سا کالا علم نکلا؟ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہاں پہ عورتیں آ کے رو رہی ہوتی ہیں جی وہ جی بچہ نہیں ہو رہا، بیماری کھانو پہلے ڈاکٹر کو جا کے تو دکھاؤ کہ شاید لڑکی میں مسئلہ نہ ہو یا لڑکے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آج کل کی خوراکیں اور لڑکے بھی تو ماشاءاللہ پہلوان قسم کے ہیں نا، ان میں تو مسئلے ہوتے ہی ہیں۔ تو آپ پہلے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کے بعد آپ ہم جیسے لوگوں کے پاس جائیں، اور کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جس کو اپنی قبر یاد ہو، جو آپ کو کم از کم یہ بتا سکے کہ ہاں اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے۔
اور ہم لوگوں سے پیروں سے تفصیل نہ پوچھے کہ یہ جناب پیر صاحب یہ کب سے ہے، اس کو کیا پتا بیچارے کو، میں پیر ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ کسی بھی پیر شیر کو نہیں پتا ہوتا۔ خیر، اچھا کوئی بھی بندش ہو، کوئی بھی کالا علم ہو، گھر بیٹھ کے اس عمل کو کرو، انشاءاللہ تعالیٰ حقیقتاً ختم ہو جائے کہ لوں 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 پھرنے کی، پرانے وقتوں کے بعد لوں لوں پھرن کی لوڑ نہیں گی کشکول لے کے، بس یہ عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عمل کچھ یوں ہے، یا اللہ، یا جبار ہوں، یا منتقیم ہوں، یا حافظ ہوں، یا مانی ہوں، یہ 5 اسم اعظم ہیں، اس کو 500 مرتبہ بعد نماز فجر، اگر شدت زیادہ ہو بیماری کی یا مسئلے کی تو بعد نماز عصر یہ 5 اسم اعظم کو پڑھیں، اور میں دوبارہ بولوں گا اگر شدت ہو تو پھر 7 سورۃ یاسین بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور صدقے کے طور پہ مرغا نہیں دینا، مرغے کی ضرورت نہیں ہے، مرغا نہیں دینا، مرغا آپ کھاؤ اپنی صحت بناؤ، صدقے کے طور پہ کوئی بھی بچوں کے اندر کوئی بھی میٹھی چیز، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، اگر آپ سہتے ہو، ٹھیک ہے، امیر ہو، روپے پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہفتے میں 1 مرتبہ پھرنی یا کوئی کھیر وغیرہ آپ بانٹ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کا جو کالا علم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے تھوڑی سی باریکی میں آپ کو بتا دوں، جس کے اوپر مسئلہ ہے وہ بچی یا بچہ خود کرے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ یہ جو ہے نا عمل جو ہے اپنا کریں۔ مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے واٹس اپ کریں۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ واٹس اپ کا نمبر میں دینے لگا تو میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، محسن صاحب، انہوں نے مجھے بولا کہ میاں جی آپ واٹس اپ جو ہے نا وہ لازمی دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں نے اگر آپ سے یہ پوچھنا ہوا کہ جس کو کیسے پڑھے تو یہ سوچ اپنی نکال کے مجھ سے پوچھیے گا کہ میاں جی بھی کوئی ہم سے ہدیہ نہ مانگ لیں، میں کوئی ہدیہ نہیں مانگتا۔ آپ ویسے تو میں نے ساری وضاحت آپ کو کھول کے کر دی ہے، پھر بھی کسی چیز کی اگر آپ نے وضاحت مجھ سے پوچھنی ہوئی یا درکار ہوئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان پیر فقیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور سچائی کا راستہ دکھائے، نہ کہ وہ آپ کے گھر کو، آپ کے پیسے کو برباد کر دے اور آپ کو ذہنی طور پہ بھی وہ ختم کر دے۔ ایسے انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو بچائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ اسی طرح آپ سے بات ہوگی، اور ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سننے کی اور سہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔